ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 بابا أدناها كالذي يقع على أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سبوں کو اپنے گھر میں اکٹھا فرمایا. خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی گئی ہے یہ آیت سورۃ البقرہ کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی ایک سنگین برائی کو روکا ہے. معاشرے کی ایسی برائی اور ایسا گناہ، ایسا عمل کہ اس زمانے میں کم و بیش ہم سب مبتلا ہیں. خواہ ہم تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ مبتلا ہوں، لیکن ہم مبتلا ہیں. اس گناہ میں ہم ملوث ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. وہ شخص، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی پیسوں کا استعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ لوگ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے ان کو مدہوش کر دیا ہو، بدحواس کر دیا ہو. مفسرین کرام نے شیطان کے مدہوش ہونے کی تشریح اس طرح سے کی ہے جیسے کسی پر جادو کا اثر ہو، آسیب کا اثر ہو، وہ بدحواس رہتا ہے، اس کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کے حالات دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، مجنون کی طرح لگتا ہے، دیکھنے میں بولایا ہوا جسم کا لگتا ہے. جب کسی پر جادو یا عصیب کا اثر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سود کھانے والے لوگ اسی طریقے سے بولائے ہوئے کھڑے ہوں گے، بدحواش ہوں گے، جس کو مجنون کہتے ہیں، پاگل پن کہتے ہیں. اس حالت میں وہ کھڑے ہوں گے. پھر اس کی وجہ بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. ان کی یہ حالت کس وجہ سے ہوگی؟ کیا ہے وہ وجہ کہ جس کی بنیاد پر قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے کیے جا رہے ہیں تو وہ پاگل پنی کی حالت میں کھڑے ہو رہے ہیں، مدہوش ہیں. فرمایا اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے. تجارت میں کسی چیز کو بیچ کر ہم نفع حاصل کرتے ہیں. تجارت میں ہم کسی چیز کو بیچ کر پروفٹ کماتے ہیں. سود میں ہم پیسے ہی سے پروفٹ کمائیں گے، پیسے ہی دے دیں گے، کسی سامان کا کوئی واسطہ ہی نہ ہوگا.
ہم اس پین کو، اس قلم کو، اس گلاس کو، اس کرسی کو اور ان پنکھوں کو کیوں بیچ کر پیسے کمائیں گے؟ ہم ڈائریکٹ پیسے ہی سے پیسے کمائیں گے. مثلا ہم یہ شرط لگا دیں گے کہ ہم تمہیں 100 روپے دے رہے ہیں، لیکن جب ہم واپس لیں گے تو ہم 125 روپے لیں گے. اس طرح کا اعتراض کرتے تھے وہ لوگ کفار مکہ کہ یہ پروفٹ چاہے ہم اس طرح سے اس راستے سے کمائیں یا اس راستے سے کمائیں، ہے تو پروفٹ ہی، فائدہ ہی ہے، نفع ہی ہے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا؟ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کی وبال ہے اور اسی کا یہ عذاب ہے کہ کل قیامت کے دن یہ لوگ بولے ہوئے اٹھیں گے، یہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکیمانہ فیصلہ سنایا. سود حرام کیوں ہے، تجارت حلال کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں بیان نہیں کی جواب دینے کے لیے کہ چونکہ سود سے بے برکتی آتی ہے اور سود سے جو ہے رزق کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے، بدبختی آتی ہے، بد اخلاقی آتی ہے اور دین کی صحیح سمجھ اور صحیح سوچ اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. دین کی کوئی بات اسے سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ خود کو عبادتوں پر آمادہ نہیں کر پاتا ہے. یہ سب سود کھانے کی نحوستیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں بیان کی. حکیمانہ فیصلہ بیان فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. یہ حکیمانہ فیصلہ سنایا. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ حکم آ گیا تو کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ سود کھانا حرام کیوں ہے. جو فائدہ تجارت سے ہے وہی فائدہ سود سے ہمیں مل رہا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ سود کی رقم کھائیں اور سود کی رقم کو استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو اس کی حکمت جاننے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ بس کان کھول کر سن لو کہ بیع حلال ہے، تجارت حلال ہے اور سود حرام. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کر دیا تو وہ حرام ہے. اب اس کے پیچھے حکمتیں جاننے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر ہم سود کی حرمت پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں یہ یقین ہے اور یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور اس حکم کے سامنے سر بسجود ہو جانا ہے، سر تسلیم خم کر دینا ہے، اس کے بعد حکمتیں جاننے کی اجازت ہے. ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر سود کو حرام کیوں کیا. حالانکہ یہ عقل میں آنے والی بات ہے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا جو اعتراض ہے وہ عقل میں آنے والا اعتراض ہے. لیکن جب آپ مکے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور مدینے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں سود کو حرام کر دیا، بلکہ واقعتاً رزق کی تنگی آتی ہے، اس کے اندر بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، بدبختی پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق چھین لیے جاتے ہیں، صبر کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، سود کے ذریعے عقلیں معاف ہو جاتی ہیں. آج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی ہجرت فرمائی تو مدینے میں دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج والوں کو یہودیوں نے اسی طریقے سے بیوقوف بنایا تھا. خیبر کے قلعوں میں انہوں نے پورا مال جمع کر رکھا تھا سود کا. وہ سود پر اوس اور خزرج کو پیسے دیا کرتے تھے ان قبیلے والوں کو، اور ان سے شراب فروخت کرتے تھے اور عیاشی کے بازار گرم کرتے تھے اور سود میں الجھائے ہوئے رہتے تھے کہ تم بس پیسے لیتے رہو اور بڑھا کر کے واپس کرتے رہو اور انہی چیزوں میں الجھے رہو، کسی اور چیز کی فکر مت کرو. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ آئیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے اور ان کے لیے زمینیں دیں گے اور ان کے لیے راہ ہموار کریں گے. ان سب چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سود کا مال کھاتے رہو اور پاگل ہوتے رہو، بولائے ہوئے رہو اور اس کی تنگی میں شکار ہوتے چلے جاؤ، مر جاؤ، کٹ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ یہودیوں کی سازش، یہ عربی کی سازش نہیں ہے، یہ مدینے سے سازش چلی آ رہی ہے کہ انہوں نے سود کی رقم دے کر اوس اور خزرج والوں کو برباد کر دیا اور اوس اور خزرج دن آئے دن رزق کی تنگی کے شکار ہوتے چلے گئے، ان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے.
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، جب دیکھا کہ اوس اور خزرج والوں کا اتنا برا حال ہے، مدینے والوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور اپنے بازار میں اس شراب فروخت کرتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے گھروں میں اور ان کے محلے میں جا کر عیاشی کے بازار گرم کرتے ہیں، اور جب مال کی اور رقم کی بات آتی ہے تو یہ لوگ سود میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، پیسے ہی واپس کرتے رہتے ہیں، آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں، ان کے پاس بازار بھی ہے تو خیبر میں ہے، یہودیوں کے پاس بازار ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاسے کو پلٹا اور پھر اپنا بازار بنایا مدینے کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ مدینہ پوری دنیا کا گلوبل مارکیٹ بنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان بنے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار انسان بنے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے الگ کر دیا۔ یہ سود ایسی بیماری ہے، ایسی وبا ہے۔ آج جس کے پاس بھی بینک اکاؤنٹ ہے، کوئی بھی انسان قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم سود سے بچے ہوئے ہیں۔ قسم کھا کر کسی کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے 2 روپے کیوں نہ آئے ہو اکاؤنٹ میں، 5 روپے کیوں نہ آ رہے ہو، ہم سب سود میں ملوث ہیں۔ اگر ہم حساب و کتاب نہیں رکھتے، اگر حساب و کتاب رکھتے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقمیں آ رہی ہیں سود کی، اور ہم ان پیسوں کو کہیں فلاحی رفاہی کاموں میں اور دوسرے غریبوں کو ہم دے دیتے ہیں سماج کی نیت کے بغیر، تو ایک الگ بات ہے کہ ہم سود سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا حساب و کتاب صحیح نہیں ہے کہ ہمارے بینک میں کتنی رقمیں آ رہی ہیں سود کی، تو پھر ہم قسم کھا کر نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سود سے بچے ہوئے ہیں۔ سود کی اس وبا میں ہم بھی ملوث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال انسا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو کہ لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، وکاتبہ اور سود لکھنے والے پر، اور سود کے معاملات کے تعلق سے گواہی دینے والے پر، یہ سب پر لعنت ہے۔ سود کھانے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت، سود کھلانے والے پر اللہ کے رسول کی لعنت، اور سود کی گواہی دینے والے پر اللہ کی لعنت، حتیٰ کہ سودی حساب و کتاب کے لکھنے والے پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، یہاں تک کہ سودی رقم کو گننے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ جب ہم اللہ کی لعنت کے شکار ہوں گے تو عبادتوں میں دل کیسے لگے گا؟ قرآن کی تلاوت ہم کیسے کریں؟ نمازیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھنا آسان ہو جائے گا جب ہم اللہ کی لعنت کے شکار ہوں گے اور ان جیسی نحوستوں میں ہم مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں، جس معاشرے میں، جس قصبے میں، جس شہر میں، جس محلے میں زنا اور سود پھیل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کر دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ہلاک کر دینے کی اجازت دیتے ہیں فرشتوں کو کہ ہلاک کر دو ان محلے والوں کو، ان بستی والوں کو ہلاک کر دو، یہ سود کی وبا میں پھنسے ہوئے ہیں، سودی رقم یہ لوگ کھا رہے ہیں اور زنا میں مبتلا ہیں، ایسی بستی والوں کو ہلاک کر دو۔ ہلاک کرنے کے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنڈے لے کر آئیں گے مارنے کے لیے کہ چلو اس بستی سے نکلو، تم لوگ سود کھانے والے ہو؟ نہیں، ہلاکت تو ایسی ہوگی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہوں گے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم تہجد کے پابند ہوں گے پھر بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ماحول پیدا کریں گے، آپس میں لڑیں گے، ہم آپس میں مریں گے، کٹیں گے، اتحاد و اتفاق ختم ہوگا، عبادتوں کا شوق ختم ہو جائے گا، برے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ ہم دین کی بات اور علماء کرام اور سمجھانے والے لوگ سمجھا رہے ہوں گے کہ آ جاؤ کم سے کم ایک وقت کی نماز پڑھ لو، لیکن ہمارے جسموں پر اور ہمارے سروں میں جو بھی نہیں لگے گا اور ہمارے رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوں گے اور ہم آمادہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم سود کھائے ہوئے ہیں، ہم حرام خوری میں پل رہے ہیں، ہم حرام کے مال سے پل رہے ہیں، اس لیے ہمیں دین کی باتوں پر بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہ سود کی اتنی بڑی نحوست ہے لیکن ہم آسانی کے ساتھ سود کھانے میں ملوث ہیں، اس لیے ہمیں سود سے بچنا چاہیے اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سود سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ یہ کتنی زبردست روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سود کھانے والوں پر۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے سود کہتے کسے ہیں، یعنی اگر ہم جو بھی رقم کے بدلے جو ہم رقم لے رہے ہیں، رقم کے بدلے جو
میں جو پروفٹ حاصل کر رہے ہیں وہ سود نہیں ہے، لیکن اگر ہم 100 روپے کسی کو دے رہے ہیں اور یہ شرط لگا رہے ہیں کہ جب ہم واپس لیں گے تو 125 لیں گے یا 150 لیں گے، تو وہ سب کے سب سود ہے، وہ سودی رقم میں شامل ہے اور وہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو سنیے، کتنی زبردست روایت ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے یہ، اور جس گناہ میں ہم ملوث ہیں اس کی وبال کتنی زبردست ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الربا 70 بابا، سود کے 70 دروازے ہیں، سود کے 70 دروازے ہیں، یعنی سود کی 70 قسمیں ہیں۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، ہم لوگ بے احتیاطی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ کیسا لقمہ جا رہا ہے، جہاں من میں آیا وہاں پہ کھا لیا، جس کی چائے پانی پی لی، جس کی بریانی آئی اڑا دیا ہم نے، کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کس کی رقم لے رہے ہیں اور کیسی رقم ہے یہ، کہیں یہ ناجائز معاملات میں تو نہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں یہ سود میں تو ملوث نہیں ہے، کہیں یہ حرام کھانے میں تو ملوث نہیں ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں سے ہم دوستی بھی کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی بنا ہے کہ اس کی نحوست آپ تک منتقل ہوگی اگر وہ سود کھانے والا شخص ہے تو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے، جو شخص زنا کرتا ہے، جو شخص حرام کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کی قبولیت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، دعا کی قبولیت ختم کر لی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت تو دور کی بات ہے، ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کسی گناہ میں ملوث ہیں اور ہم عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس مال کیسا آ رہا ہے، کہیں حرام لقمہ تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے سے بہتر ہے کہ آگ کھا لو، سود کھانے سے بہتر ہے کہ آگ کھا لو، آگ کھانا زیادہ بہتر ہے لیکن سود مت کھاؤ۔ اور یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی گلیوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان قبیلے والوں کو کتنے پریشان حال تھے، کتنے پریشان حال تھے کہ ان کے پاس رزق کی تنگی، ہمیشہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ لوگ، ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں الجھے ہوئے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو پورے طور پر حرام کر دیا۔ حالانکہ یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر بھی سود کی حرمت موجود ہے، لیکن یہودیوں وہ لوگ کہاں مانتے ہیں، کیونکہ جب اسلام میں پوری سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا، اور آپ اس بات کو یاد رکھ لیں کہ جس حکم کو اسلام میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا، یہودی لوگ اسی حکم کو بہت لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ دیکھا کہ اسلام میں پردے کی ایک زبردست اہمیت ہے، بے پردگی پھیلا دی، دیکھا کہ سود خوری کی ایک زبردست گناہ بتلایا گیا ہے اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر سود کو عام کر دیا، بینکنگ سسٹم لا کر گھر گھر میں سود پہنچا دیا یہودیوں نے۔ اور اس کا یہ سلسلہ ابھی سے نہیں کہ یہ لوگ ابھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں، جب مدینے کے اندر تھے تو اس وقت بھی یہ لوگ پروڈکٹ بناتے تھے اور اس خزرج والوں کو بیچا کرتے تھے، اور یہ معاملات شروع ہی سے ہیں اور یہ اسی طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن یہ سازش کہہ کر ہم اپنے دامن کو نہیں جھانک سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سازشیں رچی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے یہودیوں کی سازشیں چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بچنے کی کوشش کی کہ اس سازش سے بچا جائے۔ پتھر گرا دینے کی سازش رچی، جادو کر دینے کی سازش رچی، نہ جانے کیسے کیسے لوگوں نے سازشیں رچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کہہ کر ختم نہیں کیا کہ یہ ان کی سازش ہے، بلکہ بچنے کی کوشش کی، اور یہاں تک کہ فرمایا ہر عمل میں یہودیوں کی مشابہت سے بچو، یہودیوں کی مشابہت سے بچو، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کر لو۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اسلام کے کتنے زبردست دشمن ہیں اور اسلام کے کتنے خلاف ہیں اور وہ کس حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم سب یہودیوں کی سازشوں کے شکار ہیں، یہودیوں کے پروڈکٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہودیوں کا بھیجا ہوا سود ہم کھا رہے ہیں، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہیں، کہ ہم نے مسلمانوں کے ہر گھر میں سود کو پہنچا دیا۔
سنیے آخری حدیث، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 بابا، سود کے 70 دروازے ہیں، 70 قسمیں ہیں سود کے۔ ادناہ کالذی یقع علی امہ، فرمایا کہ اس کا سب سے ادنا دروازہ اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، وہ شخص اپنے ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ بتائیے کمتر درجہ ہی اتنا خطرناک ہے کہ سود کا سب سے ادنا درجہ یہ بتایا گیا کہ وہ شخص اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے، سود کھانے والا شخص۔ تو اس سے اوپر کے جتنے درجے ہیں اور جتنی قسمیں ہیں ان کا کیا حل ہوگا، ان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، ان 70 کے آخری کے علاوہ جتنی بھی قسمیں ہیں ان قسموں کا کیا حل ہوگا، اس کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں گے، کن کن کے ساتھ زنا کے بارے میں بتایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہوگا کہ سود کھانا، کس سے زنا کرنا ہے، کس سے حرام خوری کرنا ہے، اور کس سے حرام کلامی کرنا ہے، کس سے حرام گفتگو کرنا ہے، کتنی قسمیں بتائی ہوگی۔ جب آخری درجے کا یہ حال ہے کہ ماں سے زنا، ماں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، رشتہ داری میں ماں سے بڑھ کر کوئی چیز ہے، اور ماں کے پیروں تلے جنت بتائی گئی ہے۔ انسان ماں سے زیادہ کسی سے محبت کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اس ماں سے زنا کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سود کا کھانا ایسا ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو، لیکن ہم پھر بھی بے فکر ہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس کتنی رقم سود کی آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سازشوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سود کی رقموں سے بچائے اور کوسوں دور رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوسوں دور رکھے۔ نمازوں کے لیے ہم کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں، ہم اچھی باتیں سننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو رہے ہیں، عمل تو دور کی بات ہے۔ یہ سب حرام خوری کی نحوست ہے، یہ سب حرام خوری کی نحوست ہے۔ جو ہم حرام کھا رہے ہیں، حرام لقمہ کھا رہے ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے کوئی یہ قسم کھا کر یا یہ کہ بڑی بولی کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم بہت بڑے نیک انسان ہیں، ہم ممبر پر ہیں، ہم بھی شکار ہیں اس میں۔ ہم بھی یہ قسم کھا سکتے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں سے بچے ہوئے، کیونکہ سازش ایسی رچی گئی ہے گپت طریقے سے، بالکل خاموشی کے ساتھ آپ کے پیٹ میں لقمے کو ڈال دینا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پردے کی اتنی اہمیت بتلائی گئی ہے اسلام کے اندر، لیکن بے پردگی دیکھیے، لڑکیوں کو باہر کر دیا ہم لوگوں نے ایک سازش کے تحت، اور ایک سازش رچی گئی اور ان کے اوباش قسم کے لڑکوں کو مسلم لڑکیوں کے خلاف کتوں کی طرح چھوڑ دیا گیا۔ ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ ان کی سازش ہے، ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، باپ کے دل میں ایمان جگمگا رہا ہے اور وہ نماز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن بیٹی کے دل میں کفر انگڑائیاں لے رہا ہے، کفر انگڑائیاں لے رہا ہے، اور وہ بھاگنے کی پلاننگ کرو غیروں کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ سازش، یہ ایک سازش کے شکار ہیں ہم۔ یہ سب ہماری بے احتیاطی ہے، بد احتیاطی ہے، جو ہم ان سب چیزوں کو فکر نہیں کر رہے ہیں ان سب چیزوں کی، اور ان سب پر بہت گہرے انداز میں نہیں سوچ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کم سے کم ہم حلال رزق کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ آسان کر دیں گے، نماز کے لیے بھی کھڑے کر دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی تلاوت کے لیے بھی کھڑے کر دیں گے۔ کم سے کم رزق حلال تو ہماری قدرت میں ہم رزق حلال کما سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، میں آخری بات عرض کرتا ہوں حضرات کی خدمت میں، کہ اگر کوئی شخص بہت ایسا کام کر کے رزق حلال کر رہا ہے جس کو معاشرے میں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، مثلا وہ پروفیشنل کام نہیں ہے اور وہ رزق حلال کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے اور اس سے اپنی ایک فیملی کو چلا رہا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں اور یہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ اے سی میں بیٹھ کر حرام کھانے سے بہتر کمائی وہ حاصل کر رہا ہے۔ اے سی میں بیٹھ کر حرام کھانے سے، حرام کمانے سے بہتر اس کی کمائی ہے جو ایک چھوٹا موٹا کام کر کے، اور جو کہ پروفیشنل کام نہیں ہے، جس کے بارے میں لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اگر ویسا کام کر کے وہ رزق حلال کما رہا ہے، حلال رزق سے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال رزق داخل کر رہا ہے، تو اس اے سی میں بیٹھ کر حرام کمانے سے بدرجہ بہتر ہے۔
اس لیے ہمیں رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی تھوڑے سے رزق میں برکت ڈالیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توکل کی کیفیت پیدا کریں گے اور اللہ پر یقین بنے گا. اور حرام کھانے والا، سود کھانے والا اللہ پر سے یقین اڑ جاتا ہے اس کا. وہ پیسوں پر یقین بناتا ہے، بندوں پر یقین بناتا ہے، اور جب وہ حالات کا شکار ہوتا ہے، مثلا کبھی باپ بیمار ہے، کبھی ماں بیمار ہے، کبھی بیٹا بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، جب ان سب چکروں میں پڑتا ہے تو پھر بھی اس کو اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. اس بات کی توفیق نہیں ملتی ہے، آپ اس بھول میں نہ لیں. اس کو اس بات کی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے خلاف جملے کس رہا ہوتا ہے، اللہ کے خلاف شکایتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے ایسا انسان. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.